السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر گریٹیٹیوڈ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی شکر گزاری کی جو عادت ہے، اس کو کیسے ہم اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ شکر گزاری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارا دین اس معاملے میں خود کفیل ہے، مطلب لا تعداد جگہوں پر احادیث میں، قرآن پاک میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جو شخص شکر گزار نہیں ہوتا وہ کفر پہ ہوتا ہے، یعنی آپ شکر گزاری نہیں کرتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ ناشکرے ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور نا امید انسان جو ہے وہ کفر پر چلا جاتا ہے۔ آج لیکن ہم مذہبی پرسپیکٹیو میں اس موضوع کے اوپر بات نہیں کرنے والے۔ کل رات ہارورڈ میڈیکل اسکول کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں 4 بڑے آسان سے پوائنٹ بیان کیے گئے جس سے ہم اپنے بچوں کے اندر اور اپنے اندر شکر گزاری کی عادت کو لا سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اور آپ لوگوں تک بھی اس کو بآسانی پہنچایا جائے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 4 کام اگر ہم اپنے اندر لے آئیں یا اپنے بچوں کے اندر لے آئیں، آسان کام۔ پہلا کام جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ایک عادت اپنے اندر ڈالیں، اور وہ عادت ہے تھینک یو لیٹر لکھنے کی۔ یعنی کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے لیے کوئی فیور دے، آپ کو کوئی آپ کا کام کرے، آپ کو کسی بھی طرح سے خوش کرے، تو ایٹ لیسٹ اس کو ایک تھینک یو لیٹر لازمی لکھیے۔ آج کل لیٹر کا زمانہ نہیں ہے، آج کل ایس ایم ایس کا اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس لیٹر کو لکھ کر اس زمانے کے اندر بھی، چونکہ جو چیز پرانی ہو جاتی ہے نا، اس کو استعمال کرنے کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ واٹس ایپ تو بہت سارے لوگ بولتے ہوں گے تھینک یو، لیکن وہ اب بڑا نارمل سا ہو گیا۔ آپ تھینک یو نوٹ لکھیے، لیٹر لکھیے، اپنے لیے بھی لکھیے، اپنے بچوں کے لیے بھی لکھیے۔ مطلب آپ اگر خود بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تھینک یو نوٹ لکھیے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ان کو تھینک یو نوٹ لکھیے۔ اس کے کئی جو ہے وہ طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک چٹ لی اور اس پہ اپنے بچے نے جو بھی کوئی اچھا کام کیا ہو آپ کے لیے، آپ اس پہ تھینک یو نوٹ لکھ کے فریج کے اوپر لگا دیں، کہیں پر کسی اسٹڈی ٹیبل کے اوپر لگا دیں۔ وہ بچہ آئے گا، اسے دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا، آٹومیٹکلی وہ 2 3 4 الفاظ اس کے اندر پازیٹیو ایموشن کو ڈیولپ کریں گے۔ سیم کیس جب بچے کو آپ سکھائیں گے کہ بیٹا آپ کا کوئی فرینڈ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی فیور دیتا ہے، آپ اس کو تھینک یو کس طرح سے بولیں گے کہ آپ اس کی ٹیبل کے اوپر، اس کے اسکول میں ایک تھینک یو نوٹ اس کو لکھ کے لگا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کوئی لیٹر لکھ کے بھی پوسٹ کیا جا سکتا ہے اپنے فرینڈز کو۔ چیک کیجئے، آج تک آپ کے کئی فرینڈز ہوں گے، کوئی اچھا کام انہوں نے کر رکھا ہوگا، آپ ان کو ایک تھینک یو لیٹر لکھ سکتے ہیں۔ اپنی اسپاؤس کو ایک دوسرے کو تھینک یو لیٹر لکھ کے دے سکتے ہیں۔ ہوگا کیا کہ جب آپ اس طرح کے لیٹرز، اس طرح کے نوٹس ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنے لگیں گے تو آپ کے اور ان کے درمیان ایک پازیٹیو ایموشن جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ گریٹیٹیوڈ یا شکر گزاری کا دوسرا کام اس ریسرچ کے اندر، اس آرٹیکل کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں۔ یعنی خدا نے آپ کے اوپر جو بلیسنگز نازل کی ہیں اس کی رحمتوں کا شمار کیجیے، اس کی نعمتوں کا شمار کیجیے۔ ہر وہ کام جو آپ کے لیے اچھا ہوا ہو آپ کے حق میں، اس کو یاد کیجیے، ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو یاد کیجیے اور شکر ادا کیجیے۔ یعنی کوئی ایسا کام آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجیے کہ آپ کی لائف میں سب سے اچھا کیا چل رہا ہے، جسٹ امیجن، اور پھر جیسے ہی وہ خیال آپ کو آئے کہ میری لائف میں فلاں چیز بڑی اچھی چل رہی ہے، میری اسٹڈیز بڑی اچھی چل رہی ہیں، میری جاب بڑی اچھی چل رہی ہے، میری ہیلتھ بڑی اچھی چل رہی ہے، ناؤ سے تھینک یو مائی لارڈ۔ خدا کو اپنے شکر ادا کیجیے کہ یہ چیز میری اس وقت پرفیکٹلی چل رہی ہے۔ اور لاتعداد ہر اچھا کام، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہو،
آپ فوری طور پہ یہ اللہ تیرا شکر ہے، اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ بندہ میرے لیے ارینج کیا، مجھے میرا ذریعہ بنایا اور اس نے میرا یہ کام کیا۔ تو اس ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ آپ جب ڈیلی بیسس کے اوپر ان بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری کا مادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ نا امیدی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو شکر گزاری کی عادت ہے یہ ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہو جاتی، لیکن اگر آپ ڈیلی بیسس پہ شکر ادا کرتے چلے جاتے ہیں اور کچھ عرصے میں جب آپ کے اندر یہ گریٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی مشکل، بڑا سے بڑا چیلنج آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ شکر گزاری کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے وہ فیس کر لیتے ہیں بآسانی۔ جو ناشکر لوگ ہوتے ہیں یہ فوری طور پہ کولیپس ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹی سی پرابلم بھی ان کی زندگی میں آتی ہے نا تو یہ کولیپس ہو جاتے ہیں، یہ تباہ ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی اور پھر یہ کسی پنکھے سے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کسی دریا میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیچھے سپورٹنگ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، گریٹیٹیوڈ نہیں تھا زندگی کے اندر کہ چھوٹے موٹے مسائل آئے اور اس کے بعد بالکل ناشکرپن ہم نے شروع کر دیا۔ تیسرا اس جو آرٹیکل کے اندر چیز تھی وہ میں نے بڑی زبردست ایکسپیرینس کی ہے۔ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیے، مطلب اپنی زندگی میں آپ کے پاس ایک جرنل ہونا چاہیے جس میں ہر وہ اچھا کام جس سے آپ کو خوشی ملی ہو، ہر وہ چیز جو آپ کو لگتی ہو کہ یہ میری زندگی کی اہم چیز ہے، اس کو ایک جرنل کے اندر لکھتے جائیے، جمع کرتے جائیے۔ میرے لیے کیوں اچھی ہے کہ جب میں مائنڈ سائنسز پڑھ رہا تھا تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے یہ کام ہم سے کروایا تھا۔ 1 ایئر تک ہم نے لگاتار ہر دن گریٹیٹیوڈ جرنل لکھا تھا، یعنی ہر دن جو ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہم نے اس کو لکھا، اس کے اندر پریویس زندگی کی جتنی سنہری یادیں تھیں، چاہے تصویروں کی صورت میں تھی، لیٹرز کی صورت میں تھی، ہر طرح کی ہم نے وہ تمام اشیاء، وہ تمام چیزیں، وہ تمام تصاویریں جمع کی، ان میں سے بیسٹ، جس میں بیسٹ آف دا بیسٹ میموریز تھیں، ان کو ہم نے کٹ کر کے اس جرنل کے اندر پیسٹ کیا ایئر وائز کہ اس سال میں میرے ساتھ یہ ہوا، اس سال میں یہ اچھا ہوا، یہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، یہ میرے لو ونس ہیں، یہ میری زندگی کا ایک بڑا زبردست ایونٹ ہے، فلاں ایونٹ سے مجھے زندگی کا بہت اچھا لیسن ملا۔ وہ تمام اب تک کی زندگی کے جتنے اچھے ایونٹس تھے وہ ہم نے ایک گریٹیٹیوڈ جرنل میں جمع کی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج بھی جب کبھی بھی ناشکری کا ایلیمنٹ پیدا ہونے لگتا ہے یا کبھی کبھی زندگی ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں نے کیا حاصل کیا، تو کچھ نہیں کرتے، ہم سمپل وہ جرنل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اینڈ دیٹ گریٹیٹیوڈ جرنل از بیسکلی این اینٹی ڈپریسنٹ پل فار اس۔ ہمارے لیے وہ اینٹی ڈپریشن پل ہے، مطلب انسٹنٹلی وہ جرنل دیکھتے ہی سارا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کی سنہری یادیں ہیں، زندگی کے سنہرے دن، زندگی کی کامیابیاں، جو آج تک سکسیس ہیں وہ سب اس کے اندر ہیں۔ جب ایک شخص 10 منٹ میں اپنی زندگی کی اتنی ساری خوشیاں، اتنی ساری کامیابیاں، اتنے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے تو فوری طور پہ وہ شکر گزار بن جاتا ہے کہ یا خدا تیرا شکر ہے تو نے میری لائف کو اتنا خوبصورت بنایا۔ چونکہ میموری بیٹھ کے مینٹلی یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ جرنل بنانے کا یہ فائدہ ہوا کہ صرف 10 منٹ میں وہ پنے 40-50 پلٹتے ہیں ہم، اور اسٹریس سے، ڈپریشن سے فوری طور پہ باہر آ جاتے ہیں، اور ایک زبردست قسم کا اپنی لائف پہ ہمارا وہ ریویو ہوتا ہے کہ اب تک زندگی میں کیا کیا۔ تو یہ گریٹیٹیوڈ جرنل والا فارمولا بڑا زبردست ہے، اپنا بھی بنائیے، اپنے بچوں کا بھی بنائیے، ان کی ہر طرح کی میموریز کو ایک جرنل میں سیو کرتے جائیے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں آج سے آپ بنائیے، 15-16 سال 20 سال کی عمر میں جب وہ دیکھیں گے تو وہ دعائیں دیں گے کہ میرے ماں باپ نے کیا کام کیا ہے زبردست، میری لائف کو اس طرح سے سمیٹا ہے، اس طرح سے اس کو سیو کیا ہے۔ آج کل تو ماں باپ پہلے سال سے، پہلے دن سے جرنل بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پہلے دن بچے کی یہ تھی، یہ پہلے دن اسکول گیا تھا، یہ پہلے دن شاپنگ پہ گیا تھا، یہ پہلی سالگرہ تھی، وغیرہ وغیرہ۔
اس طرح سے اپنا بھی بنائیے اور اپنے بچوں کا بھی بنائیے۔ چوتھی چیز جو اس آرٹیکل کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سب کچھ بھی نہیں کر پاتے، مثال کے طور پہ تھینک یو نوٹ نہیں لکھ پاتے، بلیسنگز کو بھی کاؤنٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، گریٹیٹیوڈ جرنل بنانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، تو وہ ان لاسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ مینٹلی آپ جو ہے لوگوں کو تھینک یو نوٹ کہنا شروع کر دیں۔ مطلب جسٹ رات کو سونے سے پہلے امیجن کیجئے کہ آج میری زندگی میں کیا کیا اچھا ہوا، کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے آج مجھے سپورٹ کیا، کس کی وجہ سے میرا کوئی کام نکل گیا، مجھے فائدہ ہو گیا۔ جسٹ ان کو سامنے لے کے آئیے، امیجن کیجئے کہ وہ شخصیت آپ کے سامنے ہے، آپ کی آنکھیں بند ہیں، وہ شخص آپ کے بالکل سامنے ہے، اینڈ جسٹ سے تھینک یو، بہت بہت شکریہ، آپ کا میری زندگی میں ہونا میرے لیے اتنا فائدہ مند تھا، آپ کے آنے سے یہ کام بن گیا، آپ کی ڈیڈیکیشن سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا، آپ کی سنسیئرٹی سے مجھے کامیابی مل گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایٹ لیسٹ آپ مینٹلی اس کو سامنے لا کے تھینک یو بولیے، تاکہ شکر گزاری کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ مائنڈ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ ویوڈلی امیجن کرتے ہیں کسی چیز کو، یعنی بہت زیادہ امیجنیشن کے ساتھ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا لاشعور اس کو ریئل مان لیتا ہے، یعنی اس کے لیے وہ ریئل ایموشن ہو جاتے ہیں، وہ حقیقت مان لیتا ہے کہ یہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تھینک یو نوٹ نہیں لکھ سکتے، بلیسنگز کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جرنل بنانے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ کام سونے سے پہلے لازمی کر لیا کریں کہ لوگوں کو تھینک یو بول دیا کریں امیجن کرنے کے بعد۔ لیکن بچوں کے ساتھ آج سے آپ نے یہ کام اسٹارٹ کرنا ہے، چٹس بنائیے، فریج پہ لگائیے، ان کے سونے کی جگہ پہ لگائیے، ان کی اسٹڈی کی جگہ پہ لگائیے، اس پہ کوئی اچھا پیغام لکھیے، اور ان کو آہستہ 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 ڈیلیں۔ ایک اور کام، بڑا اہم کام، ہم جو شکر گزاری نہیں کرتے یا ناشکرے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناشکرا پایا، مطلب فون پہ بات کر رہے ہیں بہن سے یا امی سے، اور ساری جو ہے وہ دن کی کہ آج تو دن ہی خراب تھا، آج تو یہ ہو گیا، آج تو وہ ہو گیا، میری تو زندگی ہی ایسے ہی ہے، میں تو برباد ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بچوں کے اندر یہ نا امیدی شفٹ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی ناشکرے ہوتے چلے جاتے ہیں اور نا امید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنی کمی کا احساس نہ بتائیں، کہ ہمارے پاس یہ کمی ہے، ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، ہمارے پاس فلاں چیز کی کمی ہے، ہم یہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں بچوں کے سامنے کبھی بھی نہ کیجیے۔ بچوں کو ہمیشہ یہ ظاہر کیجیے کہ جیسے وہ کسی محل میں رہتے ہوں، ان کے ماں باپ کنگ ہوں، کوئین ہوں، اور بچوں کے لیے یہی ہوتا ہے، آپ کے ماں باپ بھی آپ کے لیے شہزادے اور کنگ سے کم نہیں ہوں گے۔ تو ان کے اندر نا امیدی پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو بتاؤ کہ ان کے پاس کیا کیا بلیسنگز ہیں۔ تو یہ 4 کام آپ کیجئے، اور اس کے بعد فیڈ بیک اپنا لازمی ہم سے شیئر کیجئے گا کہ یہ ویڈیو کس تک کیسی لگی آپ کو، یا آپ کے پاس کیا ٹیکنیک سے شکر گزاری کی، آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو شکر گزار بنا رہے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، مزید لوگوں سے اس کو شیئر کرنے میں ہماری مدد کیجئے، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔